الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 62 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کے سبق میں جو حصہ ہم شروع کر رہے ہیں وہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی مصر کی جو حکومت ہے، جو مصر کے بارڈر ہیں، اس کے جو باہر قبائل رہتے ہیں، باہر دوسرے ملکوں سے بھی، دوسرے قبیلوں سے بھی لوگ جو آ رہے ہیں، ان میں یوسف علیہ السلام کی فیملی، آپ کے بھائی بھی آئے ہیں، تو ان کو غلہ دیا جا رہا ہے. اور جب ان کے لیے غلہ وہ تیار کر رہے ہیں جو ورکر ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ بات پچھلے سبق میں ہو چکی ہے کہ قحط کے زمانے میں گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے وہ سارا غلہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. سارے جو ذخائر ہیں، سارا جو سٹاک ہے، اب وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اور گورنمنٹ اس کو تقسیم کر رہی ہے. اب تقسیم بھی گورنمنٹ کی ہے اور کنٹرول بھی گورنمنٹ کا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے جب مجبوری کے حالات بن جاتے ہیں، جیسے قحط پڑ جائے یا کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے، تو گورنمنٹ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، اپنے حساب سے پلاننگ کر سکتی ہے، اپنے حساب سے پھر تقسیم کر سکتی ہے. جیسا ریسنٹلی ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جب کووڈ سٹارٹ ہو رہا تھا، تو لوگوں کے اندر پینک بھی کریٹ ہو گیا تھا، لوگ پینک ہو گئے تھے اور چیزیں بھی نہیں مل رہی تھیں. جب ہر طرف لاک ڈاؤن ہو گئے تھے، تو پھر گورنمنٹ نے پالیسی یہ بنائی تھی اور اس نے جتنی بھی سپر مارکیٹس ہیں، فوڈ سٹورز ہیں، ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو چیزیں عام استعمال کی ہوتی ہیں، مثلا جو ٹیشو پیپرز ہیں، دودھ ہے، بریڈ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ پر فیملی کے حساب سے سٹور سے ملتی تھی. تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے لوگوں نے ان دنوں میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی کچھ ویڈیوز، تو کوکنگ آئل سے اور اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے اپنے مکان بھر لیے تھے اور کچن بھر لیے تھے. تو بہرحال اس طرح کے حالات میں گورنمنٹ پھر کنٹرول کرتی ہے، گورنمنٹ پھر تقسیم کرتی ہے، اور اس طرح کرنا درست ہے. تو قرآن سے بھی، یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو جب وہ ان کی ڈیٹیل کے مطابق جو انہوں نے قوائف دیے تھے، فیملی کے اتنے ممبر ہیں، اتنے لوگ ہیں، ان کے حساب سے ان کو غلہ جو ہے نا وہ دیا جا رہا تھا. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ورکر سے، نوجوانوں سے جو کام کر رہے تھے، ان سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دینا، ڈال دینا ان کا سرمایہ. بضاعتهم کا معنی ہوتا ہے جو پیمنٹ انہوں نے کی تھی. پالیسی یہ تھی کہ کاسٹ پرائس پہ غلہ ملے گا، کاسٹ پرائس پہ غلہ ملے گا.
لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن گورنمنٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو کاسٹ پرائس ہے، منیمم پے آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو غلہ ملے گا۔ جو نہیں پے کر سکتے تھے پھر ان کے الگ سے ان کو ڈیل کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے وہ جمع کرایا، جو سونا تھا، چاندی تھا، رقم تھی، سکے تھے، جو کچھ بھی اس زمانے کے حساب سے تھا۔ اس لیے قرآن نے ان کو بدع کہا ہے۔ جو سامان انہوں نے دیا، جو نقدی انہوں نے دی، جو رقم انہوں نے دی، جو سرمایہ انہوں نے دیا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ورکر سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ڈال دینا ان کے پیسے، ان کا سرمایہ انہی کے سامان میں، انہی کے سامان میں۔ جو بوریاں تم بھرو نا غلے کی، ان بوریوں کے اندر ہی ڈال دینا ان کا سامان۔ اور وجہ یہ بتائی لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس احسان کو یہ پہچان لیں، ہمارے احسان کو پہچانیں، ہمارے اس سلوک کو جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک کو یہ پہچانے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ واپس لوٹیں گے، واپس جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ لوٹ کے آئیں گے، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کے آنے کی امید ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک ٹرک تھا جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹرکس، اور فقہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا، ہیلا کرنا۔ تو جو مثبت اور پازیٹیو پرپسز ہوتے ہیں، جو مثبت مقاصد ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ مثبت چیزوں کے لیے اور پازیٹیو پرپسز کے لیے ایسے ہیلے کرنا جائز ہے، ایسے ٹرکس کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی کی تربیت کرنی ہو، کسی کو کوئی سبق سکھانا ہو، کوئی بات یاد کرانی ہو، کوئی قانون کا تقاضا ایسا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ تو ایسی پازیٹیو چیزوں کے لیے کچھ ہیلا کرنا، کسی کو کچھ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہیلا یہ کیا کہ ہم ان کو غلہ بھی دیتے ہیں، ان کے پیسے بھی واپس کرتے ہیں، تاکہ جب گھر پہنچیں گے تو ہمارا حسن سلوک ان کو یاد آئے گا، خوش ہوں گے، تو وہ میک شور کرنا چاہتے تھے کہ دوبارہ آئیں ہمارے پاس واپس۔ اس لیے کہ ان سے کہا تھا نا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر آپ بھائی کو ساتھ لے کے نہیں آئیں گے تو غلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب وہ دوبارہ لازمی آئیں اور بھائی کو ساتھ لے کے آئیں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ ٹرک بھی کیا، یہ ہیلا بھی کیا، پیسے بھی واپس کر دیے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس لوٹے اپنے والد کے پاس پہنچے، ابا جی کے پاس واپس پہنچے، تو جا کے انہوں نے پہلے اپنی وہ سارا جو ہے نا وہ جرنی کے بارے میں، سفر کے بارے میں، وہاں کے حالات کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں رپورٹ بیک کرنا، فیڈ بیک اور رپورٹ بیک، اپنی ساری کارگزاری سنانا، سفر کے حالات کے بارے میں آگاہ کرنا۔ تو وہ ابا جی کو رپورٹ بیک کر رہے تھے، فیڈ بیک دے رہے تھے، سارے حالات بتا رہے تھے۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، روک دیا گیا ہے ہمارا غلہ ہم سے، غلہ ہم سے روک دیا گیا ہے، یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا، اور اس کی ایک شرط لگائی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ منع کا یہ لفظ منع کرنے سے یا روکنے سے، اور کیل کا معنی ہوتا ہے جو پیمائش کر کے غلہ دیا جاتا تھا۔ منع من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، پابندی لگا دیا، ہم بین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بین ہو، کیسے بین ہو گئے ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، لہذا گزارش کی فارسل معنا اخانا، تو آپ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی، جب آپ نیکسٹ جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجنا پڑے گا۔ نقتل،
تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہمیں غلہ مل جائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کی نگرانی کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں نا ان کی حفاظت کرنے والے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھائی کو لے کے جائیں گے، چھوٹے بھائی کو، اس کا خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے، اور یہی طریقہ ہے ہمیں غلہ ملنے کا، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ابا جی کو رپورٹ بھی دے دی۔ ویسے جب ہم یہ سٹوری پڑھتے ہیں تو یہ ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فیصلوں اور حکموں کے مطابق ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ مثلا ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائیوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دی تھی بچپن میں، جہاں سے واقعہ سٹارٹ ہوا تھا، کہ ان کو درندے کھا گئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام یہ خبر سن کے گھر سے نکلے نہیں۔ حالانکہ نیچرلی کیا ہوتا ہے، جیسے ہی میں خبر ملتی ہے کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمارے کسی بچے کا، بھائی کا، عزیز کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم جوتے بھی نہیں پہنتے، دوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں، بتاؤ ہمیں کدھر ہوا ہے، اور بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ یہ نیچرل ہے۔ جب بھائیوں نے آ کے خبر دی کہ ہم وہاں پہ گئے تھے جنگل میں، وہاں یوسف کو درندے کھا گئے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو مجھے دکھاؤ کہاں یہ ہوا، تو وہ نہیں نکلے۔ یوسف علیہ السلام ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہوا کہ وہ کنویں کے اندر ہیں۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے پہچان بھی لیا ہے کہ یہ بھائی ہیں، اور پوری رپورٹ بھی ان سے لے لی ہے۔ والد صاحب کے حالات بھی پتہ چل گئے ہیں کہ ہمارے ابا جی ہیں جی، وہ تو مطلب ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ بڑے بیمار بھی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، رپورٹ بھی پتہ چل گئی ہے کہ وہ غم کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی والد صاحب سے ابھی تک رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تک یہی انہوں نے ہیلا کیا نا کہ جو بھائی پیچھے ہے بھائی کو بھی لے آئیں ساتھ۔ ابھی تک کوئی ایسا طریقہ نہیں کیا کہ والد صاحب کو اطلاع کر دیں کہ میں مصر میں موجود ہوں، زندہ ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں، پریشان نہ ہونا۔ ایسی کوئی صورت نہیں نکالی، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ، اللہ کی سکیم، اللہ کے فیصلے کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اس وقت تک نبی کوئی قدم آپ کو پتہ ہے نہیں اٹھاتے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ کی طے شدہ حکمت کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھائیوں نے کہا نا کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہمیں غلہ ملے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو پچھلی بات یاد کرائی۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ اچھا، کیا میں تم پہ بھروسہ کر لوں؟ کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں اور تم پر اعتبار کر لوں اس بیٹے کے بارے میں بھی، جس طرح اس سے پہلے میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں؟ یاد ہے تمہیں اس کا بھائی یوسف اتنے سال پہلے جب تم نے کہا تھا، یہی الفاظ تمہارے تھے کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی درندہ اس کو کیسے چھیڑ سکتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا اور تمہارے حوالے اس کو کیا تھا، لیکن تم اس کو واپس لے کے نہیں آئے تھے۔ تو کیا ایسا ہی اعتبار آج ایک دفعہ پھر کر لوں تم پر، جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں پہلے کیا تھا تم پر؟ تو یہاں پہ
اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت بڑا تانا دیا ہے، تو یہ تانا نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے ان کو سبق دیا جا رہا ہے، انسیڈنٹ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اگین جب کسی کی تربیت مقصود ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے، تو پازیٹیو سینس کے اندر یہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بیٹا تمہیں یاد ہے اس سے پہلے بھی تم نے یہی بات کی تھی اور میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا تھا، لہذا میں اب تم پہ بھروسہ کر کے بچے کو نہیں بھیجوں گا، بلکہ ساتھ فرمایا فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، لہذا تم پہ اعتبار کر کے نہیں، میں اللہ کی حفاظت میں اپنے بچے کو دے رہا ہوں، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، اور ساتھ ہی جو غلے والی بوریاں تھیں تو کچھ بیٹوں نے بوریاں کھولنے بھی شروع کر دی غلے کو سنبھالنے کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، اپنی بوریاں کھولی، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے پایا کہ ان کے پیسے، ان کی کیش ان کو واپس کر دی گئی ہے، ان کا سرمایہ بوریوں کے اندر ہے وہ واپس کر دیا گیا ان کو۔ تو جیسے انہوں نے بوریاں کھولی نا، تو وہ جو پیمنٹ کی تھی وہ پیمنٹ بوریوں کے اندر موجود تھی، تو دیکھتے ہی اچانک جیسے بندے کو خوشی ہوتی ہے اور اچانک اس کی زبان سے نکلتا ہے، تو وہ بھی حیران ہو گئے، اور اچانک انہوں نے کہا قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہنے لگے ابا جی ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ دیکھیے ابا جی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا سارا سرمایہ ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں، ابا جی اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے وہ بادشاہ، کتنے اچھے ہیں ان کے وہ سارے کام کرنے والے، ہمارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، ہمیں غلہ بھی دیا ہے، ابا جی اور کیا چاہیے۔ تو جیسے بندہ بھوک کے دنوں میں اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ قحط کے دنوں میں غلہ بھی مل جائے، پیسے بھی واپس مل جائیں۔ تو ساتھ ہی کہا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے اور غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ابا جی ہمیں جانے دیں، ابا جی بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھیں نا اس سے کیا چاہیے، تو ہمیں تو ڈبل فائدہ ہو گیا ہے، تو لائیں گے غلہ ابا جی اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، پریشان نہ ہو آپ۔ وہ خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ابا جی ایک اونٹ کا غلہ ہمیں زیادہ ملے گا، ہم ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے، جب بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کا حصہ ہمیں ملے گا، تو ایک اونٹ کا غلہ زیادہ ہمیں ملے گا۔ بعیر جو ہے نا وہ اونٹ کو کہتے ہیں، تو اونٹ کے اوپر جو بوجھ لادا جاتا ہے، تو وہ ظاہر قافلہ اونٹوں پہ گیا تھا اور دانے غلہ اونٹوں پہ رکھ کے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ کا پورا بوجھ اور اونٹ کے جو اٹھا سکتا ہے وہ غلہ ہمیں ایکسٹرا ملے گا، تو ہم لے کے جائیں گے بھائی کو۔ نس دادوں کا لفظ زیادہ سے ہے، ذالک کیل یسیر، اور ابا جی یہ غلہ ملنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے مل جائے گا۔ کس لیے، کیسے آسانی سے مل جائے گا، ابا جی جو پچھلے پیسے ہیں وہ بھی واپس ہمارے پاس آ گئے ہیں، بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے گا، تو رقم تو آلریڈی ہمارے پاس بندوبست ہو چکا ہے، اب رقم کے بارے میں پریشانی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے، لہذا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں رقم کا بندوبست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ آسانی سے مل جائے گا ابا جی، پیسے بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن نے وہ پورا ماحول بیان کیا کہ کیسے وہ ریڈی ہو گئے ہیں، کیسے ابا جی کو تیار کر لیا ہے، اور کیسے وہ خوش اور کانفیڈنٹ ہیں۔
اور یوسف علیہ السلام نے جو ہیلا کیا تھا، جو ٹرک کیا تھا، تو وہ کامیاب ہو گیا. اگلی بات، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں بالکل بالکل نہیں بھیجوں گا، بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. لن ارسلہ معکم، بیٹے کو، چھوٹے کو ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتونی موثق من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کی قسم دو. موثق جو ہے نا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی پکا کرنے کے لیے کوئی گارنٹی دو. اور گارنٹی اللہ کے نام کی قسم ہی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مومن کے لیے کیا گارنٹی ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ مجھے اللہ کے نام کا پکا وعدہ دو، قسم دو مجھے اللہ کے نام کی. کیا قسم دو؟ لا تأتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لے کے آؤ گے. بس میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، وعدہ کرو، اللہ کو گواہ بنا کر قسم دو مجھے، حلف دو مجھے کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے. ہاں، فرمایا الا ان یحاط بکم، ہاں یہ ٹھیک ہے اگر راستے میں تمہارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے. یحاطہ کا معنی ہوتا ہے احاطہ کر لینا، گھیر لینا. راستے میں تمہیں کوئی گھیر لے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تمہیں، جو تمہارے اختیار میں نہ ہو، تمہارے کنٹرول میں نہ ہو، تو وہ علیحدہ بات ہے. کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تمہیں معاف ہے. لیکن تم اپنی پوری کوشش کرو گے کہ اللہ کو گواہ بنا کے مجھے قسم دو کہ ہم اس کو واپس لائیں گے، سوائے اس کے کہ رستے میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے جو تم کچھ نہیں کر سکتے. تم کسی گھیرے میں آ جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، پکڑے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے. یہ سارے معنی ہیں الا ان یحاط بکم، کہ تمہیں گھیر لیا جائے. تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلما آتاہم موثقہم، اور جب انہوں نے اپنا پکا وعدہ ان سے کیا، انہوں نے قسم دی، تو پھر یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے اگریمنٹ کیا ہے اس پہ اللہ ہی ہمارا گواہ ہے، اللہ ہمارا ضامن ہے، اس پہ اللہ کی شہادت ہے. یعنی یہ تو ایک کوشش ہے، طریقہ ہے کسی سے گارنٹی لینے کا، باقی حفاظت تو اللہ کی ہے. اور تم نے اس کو گواہ بنا کر میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو اللہ ہی ہمارے اس وعدے پہ نگران ہے، اسی کی گارنٹی میں سارا، اسی کے حوالے سارا کچھ ہے. تو اللہ کے نام کی قسم کھا لی، اللہ کو گواہ بنا کر. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ضمانت دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے؟ مثلا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ میری گارنٹی پہ آپ دے دیں، اگر یہ واپس نہیں آیا تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ مجھے پکڑ لینا اس کی جگہ پہ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کی گارنٹی دے، ضمانت دے؟ تو باقی سارے اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضمانت دے سکتا ہے. یعنی قرآن میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس بندے کے ذمہ ہے، تو اگر وہ نہیں کرے گا تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں کروں گا. تو وہ جرمانہ، وہ پیسے، وہ ذمہ داری جو اس کے اوپر ہے، تو میں سزا بھگتنے کے لیے، جو اس کی سزا ہوگی وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. مطلب یہی ہوتا ہے. تو ایک شخص دوسرے شخص کی ضمانت دے سکتا ہے. لیکن جو مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ہو یا پیسے ہوں، کوئی سامان ہو، تو اس کی تو انسان گارنٹی دے سکتا ہے، ضمانت دے سکتا ہے دوسرے کی جگہ پر. لیکن انسان کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا متبادل بن نہیں سکتا. ایک بندہ دوسرے بندے کا الٹرنیٹو کیسے بن سکتا ہے؟ مثال کے چلے ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا واپس نہ آئے تو ان کی جگہ کون ریپلیس کر سکتا ہے؟ کیا ان کی جگہ کوئی ان کا اور بیٹا بن سکتا ہے، اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ تو نہیں بن سکتا. ایک بندہ اگر مس ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ دوسرا بندہ کیسے اس جگہ لے سکتا ہے اس کی؟ تو جو چیزیں ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، اس کا تو الٹرنیٹو ہوتا ہے نا، کہ اگر چیز گم ہو گئی ہے تو میں اس کی قیمت دے دوں گا، پیسے گم ہو گئے اس کی جگہ دوسرے پیسے دے دوں گا. تو یہ گارنٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی گارنٹی نہیں دے سکتا.
تو باقی کہتے ہیں کہ گارنٹی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ذمہ جو کچھ ہوگا وہ میرے ذمہ آ جائے گا. تو یہی مطلب ہوتا ہے. بندہ بندے کو ریپلیس تو ظاہر بات نہیں کر سکتا, تو اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے جو ذمہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی ذمہ داری بندہ لے لیتا ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہوگی. تو گارنٹی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی ذمہ داریاں اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے ایگریمنٹ لے لیا, اس کے بعد نصیحت فرمائی, ایک نصیحت فرمائی کہ اب بیٹا آپ دوبارہ جو ہے نا سفر کا ارادہ کر رہے ہو, آپ دوبارہ ایجپٹ جا رہے ہو, مصر جا رہے ہو, تو میری ایک نصیحت جو ہے نا وہ پلے باندھ لو. وقالا, فرمانے لگے, یا بنیا, اے میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد, نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے, وادخلوا من ابواب متفرقہ, داخل ہونا تو مختلف دروازوں سے, ایک ایک دو ہو کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شہروں کے چاروں طرف جو ہے نا وہ لوگ دیواریں بنا دیتے تھے, اور ان کے اندر دروازے ہوتے تھے, وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے تھے, اور رات کو وہ دروازے بند ہو جاتے تھے. یہ حفاظت کے لیے ہوتا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی برج بنا لے, کوئی دیوار بنا لے, سیکیورٹی وال جس کو کہتے ہیں, یا چیک پوسٹ آپ اس کا نام دے لیں. تو اب اس طرح کی دیواریں تو نہیں ہوتی, لیکن چیک پوسٹ ہوتی ہیں. جدھر سے بھی کوئی روڈ داخل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوتی ہیں مختلف شہروں کے اندر. جہاں پہ بھی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو چیک پوسٹیں بنی ہوتی ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے, اور وہ چیک بھی کرتے ہیں. جیسے آپ بارڈر کراس کرتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے, اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی چیک کرتے ہیں, آپ کی تلاشی بھی لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہی وہ بات فرما رہے تھے کہ وہ جو سیکیورٹی والے دروازے ہیں تو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے وجہ بیان کی ہے. قرآن اتنی بات ہی کی ہے, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے, اگلے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. ایک وجہ تو یہ تھی, آپ خود اندازہ کریں کہ 11 بھائی ہوں, اور وہ جناب جوان ہوں, صحت مند ہوں, خوبصورت ہوں, لمبے قد ہوں, ٹھیک ہے. تو جب ایک ہی دروازے سے وہ گروپ داخل ہو رہا ہوتا ہے, پوری ٹیم جو ہے نا, 11 لوگوں کی ٹیم جو ہے, تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ کیسا گروپ ہے. خدا نخواستہ کچھ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان پہ شک ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کے نہیں ہیں, دوسرے ملک سے آ رہے ہیں, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو تم سیکورٹی والوں کی نظروں میں آ جاؤ گے اور وہاں کوئی پریشانی بن سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا جب کوئی گروپ آتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے, اور حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے. یعنی حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب پتہ چلے گا کہ یہ بھائی ہیں سارے, تو حسد بھی ہوتا ہے. تو حسد کا کہیں شکار نہ ہو جاؤ, دوسرے ملک کا بارڈر ہے, وہاں پہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے. ایک اور بھی وجہ بعض علماء نے بیان فرمائی ہے. دیکھیں نا, جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی لوگوں کی طبیعت پہ اثر ہو جاتا ہے. جب موسم گرم ہوتا ہے تو گرمی کی وجہ سے بھی لوگوں کی طبیعت پہ اثر ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہیں جو آئس کریم کھاتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے, تو ٹھنڈی چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی. بعض لوگ ہیں گرم چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گرم چیزیں اچھی نہیں لگتی. یہ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو بندہ دیکھتا ہے, غور کرتا ہے چیزوں کے بارے میں, تو دیکھنے کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں نظر لگ جانا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ان العین حق, نظر لگتی ہے, یہ بات صحیح ہے, نظر لگ جاتی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی نبی علیہ السلام کے, ایک مرتبہ وہ نہانے کے لیے انہوں نے قمیص اتاری نا, ایسے کپڑے اتارے, تو دوسرے ساتھی ساتھ تھے جن کا نام ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا, واہ بھائی واہ, کتنی بڑی صحت ہے, بڑا خوبصورت جسم ہے تمہارا, تو گورا چٹا یہ وہ اس طرح کی. تو جب سہل بن حنیف گھر پہنچے, ان کو بخار ہو گیا, سخت بخار ہو گیا جناب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی. آپ نے فرمایا, مجھے بتاؤ کہ
جہاں جہاں تم گئے ہو وہاں وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، کیا کیا ہوا. تو بتایا گیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. میں نے جب نہانے کے لیے اپنی قمیض اتاری تھی تو ہمارے ساتھی جو ہیں عامر بن ربیعہ، انہوں نے یہ کہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ وضو کرو اور اپنے وضو کا پانی جمع کرو. وضو کا پانی جمع کیا اور فرمایا کہ اس کو سہل بن حنیف کو دو کہ اپنے جسم پہ ڈالے. ٹھیک ہے. تو جس کی نظر لگتی ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز تم دیکھو تمہیں اچھی لگے، مثلا بعض اوقات ماں باپ کو بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے اپنے بچوں پر، کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ کا کوئی جانور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کی کوئی اور چیز آپ کو بڑی، گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے، کوئی بھی جو بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو وہاں پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر کے اندر سے جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو نظر لگ سکتی ہے. تو اس کا ایک علاج جو حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے نا کہ جس کی نظر لگے، پتا ہوگا اس کی نظر لگی ہے، تو اس کے وضو کا پانی جو ہے نا اس کے جسم پہ ڈالنا چاہیے جس کو نظر لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. یا بعض حکماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شفا ہے، تو پانی گرم کریں آپ بیری کے پتے اس میں ڈال کے تو اس کے ساتھ آپ غسل کریں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ علاج اس کے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. تو ایک جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں کہ نظر نہ لگ جائے، ان کو گروپ پورا اکٹھا جائے گا. لیکن جب یہ فرمایا نا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اب جو اگلی بات ہے جو عقیدہ ہے وہ آپ سمجھ لیں. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد جو عقیدہ سمجھایا نا وہ آپ سمجھیں کیا ہے. عقیدہ یہ ہے، فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی. ذرہ برابر بھی میں اللہ کے فیصلے سے تمہیں نہیں بچا سکتا. کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. ان الحکم الا للہ، جو اختیار ہے نا، حکومت ہے، وہ صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. تو مرضی اور حکومت اور فیصلہ وہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، وہ اسی کی چلے گی. ٹھیک ہے. علیہ توکل، تو میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ والد نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، خود نبی، نبیوں کا خاندان، ٹھیک ہے، نبی نبی چاروں طرف. لیکن اس کے باوجود عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو یہ تو ایک صرف تدبیر ہے. آگے یہ لفظ آ بھی رہے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ تو ایک تدبیر ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا، ایک سبب ہے. ہم نے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، باقی فیصلہ تو رب کا ہی چلے گا. ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ قسمت کی گارنٹی دیتے ہیں نا جی، کہ لوگ جو ہے نا وہ فیوچر کی، مستقبل کی، قسمت کی گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، گارنٹی دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، بندوبست کر لیا اب کچھ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا درست نہیں ہیں، یہ دعوے درست نہیں ہیں. کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، تو نبیوں کے بعد کسی کو اختیار ہو سکتا ہے. تو تدبیر اختیار کرنی چاہیے. سیفٹی میئرز جس کو کہتے ہیں سیفٹی میئرز، وہ ضروری ہیں، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ جو لفظ بولتے ہیں میں جانوں اور رب جانے، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، شرک کی قسم ہے. یہ ٹوٹلی غلط بات ہے کہ وہ جانے اور رب جانے. ہیں جی، اس کے ہاتھ میں اور رب کے ہاتھ میں، یہ باتیں درست نہیں ہیں. عقیدہ یہی ہے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا ذرہ برابر بھی اللہ کے مقابلے میں. مرضی اللہ کی چلے گی، حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر ہی
بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ بھائی داخل ہوئے جیسے ان کو ان کے والد صاحب نے حکم دیا تھا ویسے ہی، ابا جی کی ہدایات کے مطابق وہ دو دو ایک ایک دو دو ہو کے مختلف دروازوں سے اندر داخل ہوئے۔ ولما داخلوا، جب وہ انٹر ہوئے، من حیث، تو اس جگہ سے، امرہم ابوہم، جیسے ابا جی نے حکم دیا تھا، تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ذرا برابر بھی وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیوں کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا؟ اللہ فرماتا ہے الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر ایک تدبیر آئی تھی، یہ تو ان کی وش تھی کہ ایسا ہو تو بہتر رہے گا، یہ ان کی خواہش تھی، تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ بیٹا ایسا کر لو تو میرے خیال میں بہتر رہے گا۔ جیسے لوگ اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اپنے سارے وسیلے استعمال کرتے ہیں، ہیلے استعمال کرتے ہیں، یہ تو ایک ہیلا تھا جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، ورنہ وہ اللہ کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کے مقابلے میں بچوں کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ایک نبی بھی اپنے بچوں کے کچھ کام نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں، یہ ہے عقیدہ جو بیان کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن علم ان کا اپنا نہیں تھا، لما علمناہ، علم ان کے پاس وہ تھا جو ہم نے ان کو سکھایا ہوا تھا، ہم نے ان کو علم سکھایا ہوا تھا، وہ بڑے صاحب علم تھے، ہمارا سکھایا ہوا علم ان کے پاس تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے کہ توکل کیسے کرنا ہوتا ہے، تدبیر کیسے کرنی ہوتی ہے، یہ فرق نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں سبق۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، جب مصر میں انٹر ہوئے تو رپورٹ کی گئی یوسف علیہ السلام کو کہ فارن ڈیلیگیشن آیا ہے، یعنی مصر سے باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے تھے نا، فارن، مصر سے باہر، ان کو یوسف علیہ السلام ڈیل کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس اطلاع پہنچی کہ وہ قافلہ واپس آیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا، اور جو چھوٹا تھا نا اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، تو اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ لے گئے۔ آوا کا معنی ہوتا ہے جگہ دی، اپنے ساتھ لے گئے اپنے بھائی کو علیحدہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی نے شور نہیں کیا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بھائی آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے ایک تو وہ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، تو بھائیوں کی کیا مجال ہے کہ ایک بڑا اگر بلائے میری بات سنو تو کون روک سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انتظام ایسا کیا تھا کہ آپ دو ادھر آرام کر لیں، دو ادھر آرام کر لیں، دو ادھر دو دو کے بنا دیے، لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، تو 10 کے تو پیر بن گئے، اور یہ 11واں جو تھا وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تو اس کو کہا آپ میرے ساتھ آ جاؤ، یہ جو نوجوان چھوٹا ہے یہ میرے ساتھ آ جائے تو تھوڑا سا آرام کرو۔ تو اس کو الگ لے گئے یوسف علیہ السلام، اور الگ لے جا کر اس کو پھر بتایا سارا کچھ۔ قال انی انا اخوک، کہا میں تمہارا بھائی ہوں، بے شک میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو بنیامین کو، چھوٹے بھائی کو پھر تعارف کروایا، اور پھر جو ہے نا وہ ایکسپوز کر دیا سارا کچھ۔ قال انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا، تو جب یہ بات بتائی نا، تو ظاہر بات ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں چیزیں، کہانی کے اندر جو چیزیں کچھ ہوتی ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ جب تعارف کروایا ہوگا تو دونوں بھائی گلے ملے ہوں گے، تو جذبات کا اظہار کیا ہوگا، ظاہر بات ہے یہ سب نیچرل ہے۔ تو بتایا ہوگا کہ
آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، کیسے کیسے ہوئے، ابا جی کی طبیعت کیسی ہے، بھائیوں کا سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا رہا ہمارے ساتھ، تو ساری باتیں جب بتائی ہوں گی، وہ دکھ سارے پھولے ہوں گے اور شیئر کیے ہوں گے، تو ظاہر غم کا ماحول ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آپ پریشان نہ ہوں. تبتئس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا یا افسوس کرنا. فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں بما كانوا يعملون، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ اس پہ آپ پریشان نہ ہوں. وہ وقت اب گزر گیا، اب پریشانی کے دن ختم ہو گئے. تو جو چیز گزر گئی ہے وہ گزر گیا، اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھول جائیں اس کو، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، وہ ختم ہو گیا. تو اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حالات جو ہے نا وہ گزار دیے. تو پھر اپنے بھائی کے سامنے اسکیم جو ہے نا وہ ان کو بتائی ساری، کہ اب کیا اسکیم ہوگی، اب ابا جی کو لانے کا وقت ہے، تو کیسے لانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارا بھائی کے ساتھ شیئر کیا. باقی لوگوں کو نہیں بتایا، باقی بھائیوں کو نہیں بتایا. تو چھوٹے بھائی کو بتایا کہ اب جو ہے نا انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، اب مشکل وقت ختم ہو گیا، اب آپ سب کو میں یہاں لے آؤں گا، طریقہ سارا کچھ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن باقی بھائیوں کو نہیں پتا. فلما جہزہم بجہازہم، اور جب ان کا سامان تیار کروایا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی ان کا غلہ تیار کرو بھائی، جب سامان تیار کروا دیا تو ایک اور ٹرک تھا یہاں پہ، ایک اور خفیہ پلاننگ، ایک ہیلا جس کو اب میں پہلے کہہ رہا ہوں. تو جب سامان تیار کیا نا، جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، تو خود یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ پانی پینے والا ایک برتن جو ہے نا، جس کو پیالہ آپ کہہ سکتے ہیں، سقایا یہ پینے سے ہے، تو پانی پینے والا ایک برتن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بوری میں رکھ دیا. جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے پیالہ جو ہے چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اس کی بوری میں رکھ دیا. سامان اٹھا لیا انہوں نے. جب چلنے لگے، ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. مؤذن کا معنی ہوتا ہے نا اذان دینے والا، تو اذان کا معنی بھی اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ، یہ اذان کا معنی ہے. اذن مؤذن، ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے نے اناؤنسمنٹ کی. جب قافلہ نکل گیا، ایسے جا رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، کسی نے اعلان کیا اور کہا ایتھا العیر، او قافلے والو، او قافلے والو، پائی جان ذرا رکو 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 رکو، انکم لسارقون، بے شک تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو. تو اتنی سخت بات تھی، تو پیچھے سے کسی نے بلایا بھائی جان رکو رکو رکو، انکم لسارقون، تم نے چوری کی ہے. تو قالو، تو بھائیوں نے کہا واقبلوا علیہم، ایسے وہ سارے اچانک مڑے اس کی طرف، جیسے کوئی سم تھنگ جو ہے نا وہ ان ایکسپیکٹڈ ہیپن ہو جاتا ہے نا، ناقابل یقین بات ہو، اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے، ادھر رخ کرتا ہے. اقبلوا علیہم، فوراً سارے پلٹے اعلان کرنے والے کی طرف. تو انہوں نے کہا ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہوا ہے، تم نے ہم پہ چوری کا الزام لگایا، کیا تمہاری چیز گم ہوئی ہے. قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا جو پیمانہ ہے، وہ جو ایک برتن ہے، سوا کا معنی ہوتا ہے وہ پیمانہ جس کے ساتھ غلہ جو ہے نا وہ ماپا جاتا ہے، غلہ جس کو ہم اپنی زبان میں ٹوپا کہتے ہیں، ٹوپا جس کے ساتھ دانے جو ہے نا وہ میئر کیے جاتے تھے، تو اس کو عربی زبان میں سوا کہتے ہیں. تو وہ جو ایک پیالہ ٹائپ چیز تھی، تو اس کے ساتھ غلہ بھی ماپ لیتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نفقد سواع الملک، بادشاہ سلامت کا وہ ٹوپا جو ہے نا وہ گم ہو گیا، پیمانہ ان کا گم ہو گیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعِيرٍ، اور جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام ملے گا ایکسٹرا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس کو لے کے آیا، ڈھونڈ کے لایا پیالے کو، حِمْلُ بِعِيرٍ، ایک اونٹ کا غلہ اس کو ملے گا. اور وہ جو افیسر تھا نا اعلان کرنے والا، سکیورٹی افیسر جو ہے، اس نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ میں اس کو دوں گا غلہ، اس کی میری گارنٹی ہے. جو اس کو لے کے آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں.
اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سسپینس رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اب ہم آگے سبق کو شروع کریں گے کہ کیا ہوا تھا. اب تلاشی ہو رہی ہے، تو چلیں 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں، 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں. قالوا تاللہ، تو بھائیوں نے کہا خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں کوئی فساد کریں، یہاں پہ ہم اس لیے اس ملک میں نہیں آئے کہ یہاں پہ کوئی فساد کریں، کوئی گڑبڑ کرنے ہم نہیں آئے. لقد علمتم، تم جانتے ہو. وہ کیسے جانتے ہیں؟ یہ سیکورٹی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم یہاں کوئی گڑبڑ کرنے، فساد کرنے اس ملک میں نہیں آئے. کیسے جانتے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا دوسرا چکر ہے، تو ہم پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں، تو ہمارے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بندے نہیں ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. تو تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے ہیں یہاں پہ تاکہ اس ملک میں فساد کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں. تو سیکورٹی والوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی پھر کیا سزا ہوگی، اس کی کیا سزا ہوگی اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی اگر کسی کے سامان سے نکل آیا، وہ جو ہم سامان ڈھونڈ رہے ہیں اگر تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا اس کی پھر کیا سزا ہوگی. قالوا، بھائیوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جزا اس کی کیا ہونی ہے، سزا اس کی کیا ہونی ہے. من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے وہ نکلے، جس کے سامان سے ملے، فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کی جزا ہوگا، وہ بندہ خود ہی اس کی جزا بنے گا، یعنی اس کو آپ رکھ لینا، بات ختم. انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ملک میں تو ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، جس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ خود نقصان پورا کرتا ہے. جس نے نقصان کیا ہوتا ہے نا تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے جب تک وہ نقصان کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو نقصان کے برابر اس نے خدمت کرنی ہوتی ہے، جس کا نقصان ہوا اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، جب تک وہ نقصان پورا نہیں ہوتا ہم اس کو نہیں جانے دیتے. ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں. قالوا جزاؤہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو یہ ہے من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے وہ پایا جائے فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کی جزا ہے، یعنی اس کو پکڑ کے رکھ لے. کذالک نجزی الظالمین، تو ہمارے ہاں تو ظالموں کو ایسے ہی سزا ہم دیتے ہیں. اب جب انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ جس کے سامان سے نکلا آپ اس کو رکھ لینا، اس کو پکڑ لینا، اپنے پیسے پورے کر لینا، جو سزا تم مقرر کرو گے وہ بھگتے گا. اب یہاں سے ہم اگلا سبق شروع کریں گے کہ پھر کیسے ہوا تھا، سامان کی تلاشی لی گئی، پھر بھائی کے سامان سے نکلا، پھر کیا ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خود ہی یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا، تو کیا یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. تو اب دیکھیں نا، اب جب یوسف علیہ السلام بھائی کو رکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کو جانے نہ دیا جائے، تو والد صاحب کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی طبیعت میں اور خرابی پیدا کر دی، ان کے غم میں اور اضافہ کر دیا، ان کا صدمہ بڑھا دیا، صدمہ کم کرنے کے بجائے صدمہ بڑھا دیا. تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے یہ کوئی صدمہ بڑھانے والا کام نہیں کیا تھا، یہ صدمے کا علاج کرنے کے لیے کیا تھا. جو اصل ساری پلاننگ تھی وہ ابا جی کو مزید غم دینے کے لیے نہیں تھی، پلاننگ یہ تھی کہ ابا جی کو اب غم سے نکالنا ہے، ان کا صدمہ اب ختم کرنا ہے. وہ کیسے صدمہ ختم کرنا ہے اس کے لیے ساری پلاننگ کی تھی. تو صدمہ بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ صدمہ ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی. تو یہ ایک ہیلا ہوتا ہے، اس کو توریا کہتے ہیں. توریا کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا، اس انداز سے بات کرنا یا اس انداز سے کام کرنا کہ سمجھنے والا کوئی اور سمجھے، لیکن آپ جو ہے نا وہ آپ کا مقصد کوئی اور ہو لیکن سمجھنے والا کوئی اور سمجھے. اس کو کہتے ہیں توریا، ایک ہیلا ہے، ایک ٹرک ہے. تو ضرورت کے وقت پازیٹیو کاز کے لیے
توریے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے میں مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور جب بھی رستے میں کوئی کافر لوگ پوچھتے تھے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. جب وہ پوچھتے تھے نا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اعلان ہوئے تھے تو پوچھتے تھے کون ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ میرے رہنما ہیں، میرے رہبر ہیں. تو یہ توریہ ہے، یعنی وہ ایسا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن سننے والے کے ذہن میں کوئی اور بات جاتی ہے، وہ کچھ اور سمجھتا ہے. تو رہبر کا معنی یہ ہے راستہ دکھانے والا. تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو آدمی کسی علاقے کو نہیں جانتا تھا تو وہ وہاں پہ کوئی گائیڈ جو ہے نا، گائیڈ ہائر کر لیتے تھے. تو آپ فرماتے تھے میرے گائیڈ ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرے روحانی رہنما ہیں، میرے پیشوا ہیں، مجھے ہدایت دینے والے، مجھے گائیڈ کرنے والے ہیں. تو بات غلط نہیں تھی، لیکن جو سننے والا تھا وہ کسی اور معنی میں سنتا تھا اس کو. تو یہ ایک بچاؤ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. تو وہ کسی اور معنی میں گائیڈ سمجھ رہے تھے، یہ کسی اور معنی میں گائیڈ کہہ رہے تھے. تو یہ ایک توریہ کا جو ہے نا یہ ایک ہیلا ہوتا ہے. اس کو پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جب کوئی مشکل یا مجبوری ہو جاتی ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی ایک ہیلا کیا کہ بھائی کو واپس رکھنا ہے اپنے پاس اور ابا جی کو پھر بلانا ہے، پوری سکیم ہے. تو کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.